السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ حکومت کے پاس اب بجٹ پیش کرنے کے بعد جس قسم کے نئے مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ تیاری نہیں کی گئی۔ جتنے اعتماد کے ساتھ اور جتنے پروٹوکول کے ساتھ نئے وزیر خزانہ صاحب کو لایا گیا تھا، اس کے بعد توقعات یہ تھیں کہ جو امپورٹنٹ ترین ایشوز ہیں ان کے اوپر ضرور ان کا فوکس ہوگا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جہاں بجٹ پیش کیا گیا بڑے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اور محدود ایجنڈے کے تحت، اور خود وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ آئی ایم ایف سے بات چیت کیے بنا یہ بجٹ پیش کرنا مشکل تھا، اور خاص طور پر لگ یہ رہا تھا کہ یہ بجٹ جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اس میں آئی ایم ایف کی بہت سے نکات خاموشی کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے کھل کر، اور خود حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہی کچھ حکومت کو کرنا پڑا جو کہ وہاں سے فرمایا گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز میں جب ریٹس بڑھانے کی بات ہوئی تو ایک بڑا اہم فیصلہ بجلی کے یونٹ بڑھانے کا تھا، اور جس طرح یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کو واپس لے لیا گیا، اس سے لگتا ہے کہ حکومت کی کتنی اچھی تیاری تھی اس پورے کام کو کرنے کے دوران کہ آپ نے طریقے سے خود بھی یہ نہیں نوٹ کیا اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عوام کی طرف سے اس کا ریبٹل کیا آ سکتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد عوام کے پریشر کی وجہ سے آپ کو اس ڈیسیجن کو واپس لینا پڑا۔ لیکن صرف یہ ایک ہی فیصلہ نہیں، اس بجٹ میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، چاہے ریئل اسٹیٹ کی بات کریں، چاہے ریٹیل سیکٹر کی بات کریں، چاہے نئے ٹیکسز کے نفاذ کی بات کریں، چاہے ایف ڈی آر کے حوالے سے جو ڈیسیجنز لیے گئے ان کی بات کریں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا آنے والے مہینوں میں کیا واقعی اس بجٹ کو آپ اپلائی کر سکیں گے یا پھر منی بجٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، یہ پہلا بجٹ اس حکومت کا تھا حکومت بننے کے بعد، کس حد تک اس کو اچیو کر سکی ہے حکومت، کیا ٹارگٹس رکھے گئے تھے، اور آنے والے جو سہ ماہی ہے اور خاص طور پر آنے والا جو پورا یہ سال ہے اس میں حکومت کی طرف سے ڈیلیورنس کی پوزیشن کیا ہوگی، جب اس وقت حکومت ریکارڈ قرضے لے چکی ہے۔ اگر ہم پچھلی حکومتوں سے اس کا کمپیریزن کریں تو آگے آنے والے مہینے آپ بغیر قرضہ لیے کیسے چلائیں گے، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ سینئر سیاستدان ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، اور خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، آپ ایک مرتبہ پھر اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ ہمیشہ اکانومی پر کھل کر بات کرتے ہیں، اور آپ نے بجٹ آنے سے پہلے اسی شو میں یہاں بیٹھ کر جو باتیں کی تھیں وہی مسائل ایگزیکٹلی اسی طرح سامنے آئے۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس اتنی بڑی اکانومی کی ٹیم ہے لیکن وہ ان کور ایشوز کو سمجھ نہیں رہے تھے یا شاید تسلیم نہیں کرنا چاہتے؟ اس میں پرابلم یہ ہے جی کہ میں بار بار آپ کے شعبے میں نے کافی دفعہ کہا ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے وہ سٹیٹس کو کی علامت ہے۔ ان کی رپورٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ سب اچھا ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں یہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ٹیمپر کریں تاکہ پبلک کی جو وشز ہیں ان کو اس میں نمایاں ہوں جو ان کے فیصلے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل سائیڈ ہے انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ اسٹیٹ کے ریسورسز کو بانٹ کے اس کے ذریعے سے ووٹ حاصل کرنے کی سیاست کی ہے، یعنی کوئی گلی نالی بنا دی، کوئی ڈیولپمنٹ کر دی، اور یہ براڈر ایشوز جو ہیں اکانومی کے، انسٹیٹیوشنل ریفارم کے، ریسٹرکشن آف دا بیوروکریٹک ایڈیفس وغیرہ، اس کے اوپر نہ ان کا کوئی عبور ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کو پرواہ ہے۔ ان کو دو چار انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے فیوریٹ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور انہی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اب ویسے چل نہیں سکتا کیونکہ یہ جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے یہ گل سڑ گیا سارا، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو امپٹس ہے، یعنی آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیتے ہیں، اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ کیس ان پوائنٹ آپ دیکھ لیں، آپ کا جو وابڈا کی چوری ہے 590 ارب، اب یہ جو مچھلی کے باہر، جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے، یہ جو تڑپ رہے ہیں، آپ نے اچھا کیا منی بجٹ کا ذکر کر دیا۔ پہلا منی بجٹ تو آ ہی گیا ہے یہ بجلی والا، جو ریٹس بڑھائے گئے اور جو پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس بڑھے، وہ بھی تو ایک طرح سے ایک ڈیزاسٹر ہی تھا منی نا۔ بجٹ یہ آیا کہ انہوں نے پیسے جہاں ایلوکیٹڈ تھے وہاں سے نکال کے اب یہاں دینے کے، ان کو مفت دینے ہیں 200 یونٹ، تو پہلے دے دیتے، یہاں سوچ بچاری نہیں کی انہوں نے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں کام چلنا، یہ چیپیاں لگا کے دن دیہاڑے جو ہے نا بس وقت ڈانگ ٹپاؤ پنجابی میں کہتے ہیں، اس قسم کی سیاست، یہ ان کے پاس کوئی مربوط پلان نہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، اور جو پلاننگ منسٹری ہے جس نے یہ کام کرنا ہے وہ تو بس ان کو LBDN کہتے ہیں، لوگ بزی ڈو نتھنگ، وہ بس اپنا سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ انگریزی اچھی جوڑتے ہیں جو وہ اخباروں میں کبھی لکھتی ہے، کسی شو میں آ کے تھوڑی سی سلیس اردو بول دی، بس ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ ابھی میں نے دیکھا وہ کہیں کہہ رہے تھے کہ
2047 میں پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا, اب وہ پروگرام دینے لگے ہیں. پہلے 2025 تھا تو اب 2047 آ گئے, اس وقت یہ ماشاءاللہ 88 سال کے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرک کی بتی پیچھے عوام کو لگانا تو یہ بھی فیل ہو گیا وہ پلاننگ. لیکن اگر میں دانش صاحب واپس بجٹ پہ آؤں, اب جس طرح بجلی کے ریٹس بڑھائے گئے پچھلے ہفتوں میں, اس کے اوپر بڑا مطلب پریشر بنا عوام کی طرف سے بھی ہوا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں سوچا گیا؟ مطلب آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہے نا, اورنگزیب صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ تو جون تک یہ کہہ رہے تھے کہ 590 ارب روپے, یہی اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے ہمیں حاصل ہو جانا ہے. اور اویس لغاری صاحب جو وابڈا کے منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جو 3 روپے اور 6 روپے فی یونٹ جو قیمت ادا کرنی پڑنی ہے وہ ہے جو یہ 590 ارب کی وجہ سے. تو اگر فرض کریں وہ 590 ارب حاصل ہو گیا ہوتا جیسے فنانس منسٹر نے دلاسا دی, ان کے پلان کا حصہ ہے, اخباروں میں چھپا ہوا ہے, تو وہ تو پھر یہ نہ کرنا پڑتا. تو پھر وہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں پی گئے ہیں؟ اور آپ حیران ہوں گی ایک بات سے, پلیز میری بات ذرا غور سے سننا. یہ پچھلا سال جو یہ تھا یہ 380 ارب روپے کی چوری تھی. جو یہ سال ابھی 30 جون کو ختم ہوا ہے, اس میں 590 ارب کی چوری وہ ہے جو حکومت مانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ 55% انکریز ہے. تو اگر انہوں نے کوئی 60-70 ارب جمع کر بھی لیا ہے تو پھر بھی یہ 30-35-40% کی انکریز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ اگر قابو نہیں کر پائے تو کیا یہ انکریز اس سال بھی ہونی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک منٹ, یہ یقیناً ہونی ہے. اچھا, تو اس کا پھر خمیازہ علیحدہ ہم نے بھگتنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ٹریپ کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو چوری ہوتی ہے تو یہ وہاں لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو بجلی کی کھپت نہیں ہوتی تو کیپیسٹی پیمنٹس آ جاتی ہیں, وہ آپ نے ڈالرز میں دینی ہے. جب ڈالر اوپر جاتا ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. وہ پھر ہم جیسے بیچارے جو بل دے رہے ہیں ہمارے پہ وہ نافذ کر دیتے ہیں تو ہمارا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو جتنی چوری ہوتی جا رہی ہے, اب چوری بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ ہمیں نہیں سر, وہ اس لیے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی کہ کیونکہ بجلی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور اتنی بن نہیں رہی ہوتی, پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں, اس وقت ہمارے پاس پوری بجلی ہے پاکستان کے پاس, جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہے, لیکن ہم بھیج نہیں رہے کیونکہ چوری ہو رہی ہے. تو چوری کی جگہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس اب چونکہ وہ تو بل ہی نہیں دے رہے, وہ تو پھر ہمیں دینے پڑنے, اور یہ سال در سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ڈیڈ اینڈ ہے, یہ بالکل ڈیڈ اینڈ ہے. اور میں نے ان کو ایک دفعہ نہیں, آپ کے پروگرام پہ سارے پروگرام میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ کام نہیں کرتی, آپ کو اس میں انسینٹیوز اپروچ استعمال کرنی پڑے گی. اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور جن کو پتہ ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے, کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونے دے گی کہ انسینٹیوز اپروچ آپ اپنائیں, کیونکہ وہ تو صرف پھر اس شعبے کے لیے ہوگا, تو ان کا کیا بنے گا. اچھا, لیکن سر اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل موجود ہیں, دوسری طرف اگر ہم پنجاب کا رخ کریں تو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ ہم خود حیران پریشان ہیں. مطلب ایک طرف ہم بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں لوگوں کو سولر پینلز ڈسٹریبیوٹ کریں گے 500 یونٹ سے کم کے لوگوں کو, اور اس میں بھی آپ 90% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موٹر سائیکلیں دیں گے, کبھی کہتے ہیں گھر بنا کے دیں گے, کبھی اس قسم کے اور بڑے پروجیکٹس انسٹیٹیوٹس کھول رہے ہیں. یہ بڑا خوفناک المی ہے جی. دیکھیں آخرکار ملک تو پاکستان ہی ہے نا, ایک ہی ملک ہے, تو صوبے اس میں ضرور ہیں لیکن فیڈریشن بھی ہے. اور اس وقت فیڈریشن کا جو بجٹ ہے وہ سراسر قرض پہ چل رہا ہے, یہاں تک کہ وہ صوبوں کو کہتے ہیں کہ آپ سرپلس بجٹ چلائیں تاکہ ہم قرض کم لیں اور یہاں پر کام چلا سکیں. وہ قرض کس نے دینا ہے؟ وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ قرض کے پہاڑ میں ڈبو رہے ہیں, اور ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل ہم بانٹ لیتے ہیں, یہ لیپ ٹاپ ہم بانٹ لیتے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ارسپانسبل کوئی پالیسی آپشن ہو نہیں سکتا کہ بجائے کہ آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ چیزوں کو صحیح سمت میں لائیں اور پاکستان کو بچانے کی بات کریں, آپ اپنا نام کمانے کے لیے جو ہے جو رہتی کوتی کسر ہے ہماری آنے والی نسلوں کی وہ بھی نکالتے چلے جائیں. آپ کے خیال میں وہ منصوبے پریکٹیکل آپ کو نظر نہیں آتے جو اناؤنس ہو رہے ہیں پنجاب میں؟ کتنوں کو مل جانا ہے موٹر سائیکل جی؟ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی آبادی کتنی ہے؟ یہ مذاق ہے. کتنوں کو مل جانا ہے سولر پینل, اور سولر پینل آپ دے بھی دیں گے تو شام کو کیا کریں گے وہ؟ پھر آپ بیٹریاں بھی دیں گے, پتہ کتنے لاکھ روپے کی اچھی بیٹریاں آتی ہیں, اور سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ پھر ریپلیس کون کرے گا؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں جی. اصل بات یہ ہے کہ آپ سے گورننس نہیں ہو رہی. پہلی دفعہ تو آپ کو گورننس کرنی پڑی ہے, نہیں تو یہ تو بیوروکریسی کی ذمہ داری تھی. آپ تو صرف ریوڑیاں بانٹتے تھے یا عہدے بانٹتے تھے یا پلاٹ بانٹتے تھے. تو اب آپ کو پہلی دفعہ انتظامیہ درست کرنی پڑنی ہے, تو وہ پھر کیسے کرنی ہے؟ کیسے یہ ایف بی آر کی جو انتظامیہ ہے, آپ نے اب مان لیا نا, اخبار کی زینت بنا ہے ابھی پچھلے ہفتے کہ جی جو یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اور وہ جو ٹیکس نیٹ بنانا تھا وہ فیل ہو گیا, مان گیا نا. تو اس کی جگہ میں اب کیا کرنا ہے؟ چند ہزار لوگ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں, ہم فارغ ہیں. ہم کیا مطلب اس کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا, تو یہ سیلریڈ کلاس کی اگلے سال پھر آپ نے جو ہے نا حجامت کرنی ہے, وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں. اور انفلیشن کہاں کو جا رہی ہے؟
یہ مطلب یہ ایسے کام یہ چلنا نہیں ہے. لیکن سر اب جس طرح آپ ہی کے کولیگ رہ چکے مفتاح صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کو پہلے حکومت کی شاخ خرچیاں بند کرنی پڑیں گی. ایک طرف اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں, دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کئی ایسی وزارتیں ہیں جو وہ ختم کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دیں گے تمام جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو, لیکن جو کراس کٹنگ والا ایلیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے 5 وزارتوں کا کہا ہے کہ جو اہم محکمے ہیں ان کو بھی ختم کریں گے یا پھر دیگر جو صوبوں ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے, تو حکومت اپنی سیلف کراس کٹنگ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ایک سنگل محکمہ نہیں ان سے ختم ہونا, یہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو علانیہ کہہ رہا ہوں. آپ صرف اس بات کی تحقیقات کر لیں کہ جب 18ویں ترمیم نافذ ہوئی تھی تو اس وقت تو یہ محکمے تھے نہیں, یہ ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم کر دی گئی تھی. تو پھر یہ دوبارہ کیسے پنپ پڑے صرف چند مہینوں میں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 21 گریڈ اور 22 گریڈ جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں آ کے ملتا ہے. اگر صوبوں میں 21 گریڈ اور 22 گریڈ ہے تو 21 گریڈ صرف سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور چیف سیکرٹری کے لیے ریزروڈ ہے. شاذ و نادر تاریخ میں پرسنل ٹو دی آفیسر 22 گریڈ دیا گیا ہے, بٹ 1 اور 2 انسٹنسز آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیکرٹری ہیں پروونشل گورنمنٹ کے تو آپ میکسیمم 20 گریڈ کے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر آپ نے 20 گریڈ کا کریئر آگے چلانا ہے تو وہ تو اسلام آباد آ کے ہونا ہے. تو ادھر سے آپ ساری پوسٹیں ختم کرتے ہیں. جب آپ ایک ڈویژن ختم کرتے ہیں تو ایک 22 گریڈ کی تو جاتی ہے, پھر ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی 22 گریڈ کا اکثر ہوتا ہے, پھر جو اس کے علاوہ جو سیکرٹریز ہوتے ہیں ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں 21 گریڈ کے 20 گریڈ کے, وہ سارے جانے ہیں نا. نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں میں چلے جائیں گے. یہ نہیں, کہاں کیسے صوبوں میں پوسٹیں ہی نہیں ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ جی اب سول سروس ریفارم کرنی پڑنی ہے. سول سروس ریفارم یہ کر ہی نہیں سکتے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا نالج ہی نہیں ہے, ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بھی بیوروکریسی چلا رہی ہے. یہ ریفارمز جو تھی یہ بھی پلاننگ کمیشن کے وہ سی پے کا بیڑا گرک کر دیا. پاکستان کو ان سے بچا لے, میں ہاتھ باندھ کے آپ کو کہتا ہوں. کوئی کام نہیں کرتے, ایک ٹکے کا کام نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سچی بات ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں. آپ بتا دیں کون سا. لیکن انہوں نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ اضافی بھرتی ہیں. مطلب اب آئی ڈونٹ نو, یہ تو ماڈل ان کے ذہن میں ہوگا, وہ ماڈل باہر نہیں لا سکے. کوئی ماڈل نہیں, اللہ تللے ہیں سارے, کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. اب جا کے کنسلٹنٹ ہائر کریں. او بھائی کنسلٹنٹ میں پاکستان کے لیے چلاتا رہا ہوں کتنے سال, 10 سال میں انچارج تھا کنسلٹنٹ کی کوآرڈینیشن کے لیے. جو جتنے یہ مطلب آپ کا ٹائم اور آپ کا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں اور کوئی کرتا ہی نہیں ہے. آپ ہی سے آ کے پوچھتے ہیں سارا دن, اور وہی جو آپ نے ان کو بتایا وہی رپورٹ لکھ کے آپ کو واپس جمع کروا دیتے ہیں اور ٹک مارک مار دیتے ہیں کہ ہمارا آؤٹ پٹ پورا ہو گیا. اور پھر آپ کو اثر نو, ایک تو آپ نے وقت بھی ضائع کر دیا, پیسے بھی ضائع کر دیا, پھر اثر نو آپ کو خود وہ سارا کچھ ویسے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک میتھ ہے کنسلٹنٹس والی, بالکل میتھ ہے. کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا ایک ہوگا. تو شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں پھر؟ جس طرح خان صاحب نے ابھی کچھ وقت پہلے بولا کہ جی یہ ایف بی آر کے لیے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھ لیے, یہ میکنزی وغیرہ. آپ دیکھ لینا کچھ نہیں نکلنا اس میں, پورا ورلڈ بینک نہیں کچھ بگاڑ سکا ان کا. انہوں نے کہا لیکن آئی ایم ایف کی تو درینہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے ایف بی آر کو سیٹ کریں. اصل بات پہ آتے نہیں ہیں, انسینٹیوز آپ کو چینج کرنی پڑنی, ایسے نہیں چلنا. یہ محکمے ریوولٹ پہ چلے جائیں گے. اب کیا کر لیا آپ نے, پوائنٹ آف سیل بنا لیا, آپ خود ہی مان گئے کہ وہ سارا فیل ہے. تو پہلے کتنا شور مچائے تھے. اب آپ اپنے ایک منٹ, آپ نے پالیسی بورڈ ختم کر دیا, بھاگے اس سے. آپ ساری گورنمنٹ نے اناؤنس کیا, کیبنٹ میں چلا گیا, اپروول ہو گیا کہ جی پالیسی بورڈ امپلیمنٹیشن بورڈ لیدا رہتا ہے, اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں گے بلا بلا, وہ سارا رد کر دیا. آپ نے ہمیں کسان یہ جو تاجر دوست ایپ ہے وہ بیچتے رہے ہمیں, اس میں کچھ نہیں بنا, وہ فیل ہو گیا. اب آپ ہمیں ڈھکوسلے دے رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن میں سے کیا ہونا. اب آئی ایم ایف نے تو ان کو کہا ہے کہ جی آپ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں, آپ ریئل اسٹیٹ کو لائیں, آپ ایف بی آر کے ریفارمز کریں. تو ان میں سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب, انہوں نے بار بار یہ بات پہ اصرار کیا کہ یہ ہوم گرون بجٹ ہے, ہوم گرون بجٹ ہے. جس وقت اس بجٹ کا پٹاخہ نکلا تو وزیر اعظم صاحب نے آگے کہا یہ تو آئی ایم ایف کا بنایا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے تال میں تال ملا لی. اب ان دونوں میں سے کون سا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کی چمڑی اتار دیں, یہ تو انہوں نے خود اتاری ہے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اب وہ 200 یونٹ تک پیچھے لے رہے ہیں, واپس لے رہے ہیں, یہ سمجھ کے کہ جناب یہ ہم نے. آپ کے خیال میں کیوں واپس لیا ویسے ڈیسیجن 200 یونٹ والا؟ کیونکہ لوگ تیار تھے باہر آنے کے لیے. بالکل نہیں, لیکن یہ تو بظاہر کہہ رہے تھے کہ ہم 12% پہ لے آئے, مہنگائی کو 38%. یہ جو لوکل گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے ہوا میں سے کہ جس ستمبر میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب میں, یہ لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں کوئی نہیں کرانے لوکل گورنمنٹ الیکشن, یہ کروا ہی نہیں سکتے, جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, لیکن اب اگر کمپیریزن کریں تو آپ کے خیال میں اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کو ریکارڈ بجٹ دیا ہے اور پورا ایک پیکیج ان کے لیے اناؤنس کر کے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں. آپ کے خیال میں, آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک پیکیج دیا تھا, لیکن وہاں پر سر کرپشن 95% ہوتی ہے.
جو کچھ بھی ان کو الوکیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ کیسے میک شور کریں گے کہ اتنا پیسہ جو بلوچستان جیسے ان ڈیولپڈ صوبے میں جا رہا ہے وہ استعمال بھی ہو صحیح معنوں میں, کیونکہ وہاں کی کرپشن اور ایڈمنسٹریشن کے مسائل تو موجود ہیں. دیکھیں پھر آپ وہی بات کریں گے کہ جی آپ اپنے ضلع کی جو سیاست ہے وہ آپ نہیں سر, میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں. میری بات سنیں, اگر آپ پاکستان کا نیشنل پلان ڈاکیومنٹ پڑھیں, ٹھیک ہے, جو پاکستان کا ہے وہ ناروال کا نہیں ہے, وہ پورے ملک کے لیے ہے. اس میں جو بیکورڈ ایریاز کا پورا چیپٹر ہے اس میں بلوچستان کا نام ہی نہیں ہے سر سے. کس ڈاکیومنٹ کی بات کریں آپ؟ نیشنل پلان ڈاکیومنٹ, جس سے پورا پاکستان کا جو منصوبہ بندی ہوتی ہے, جو پلاننگ کمیشن شائع کرتی ہے ہر سال بجٹ سے پہلے اور بتاتی ہے کہ اگلے سال ہم نے یہ کرنا ہے, اس میں تو ذکر ہی کوئی شامل نہیں ہے. ویسے ان سے پوچھیں, نہیں وہ نون لیگ کا تیار کردہ تو نہیں ہے نا, وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہوگا, یا اس وقت جو نون لیگ کا تیار کردہ ہے. پچھلا بھی انہوں نے دیا تھا. دیکھیں کیئر ٹیکر تو آئی اگست میں, اس سے پہلے بجٹ تو آ گیا تھا, 16 مہینے یہ بھی انہوں نے دیا, 22 کا بھی انہوں نے دیا کیونکہ اپریل میں یہ آ گئے تھے. تو یہ پچھلے 3 سال میں لگاتار اس میں نام ہی نہیں ان کا. نہیں سے خاص محبت کیوں ہے بلوچستان سے؟ بس آپ دیکھا نہیں, لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ جب پلان میں ہی نہیں تھا تو پھر یہ چیپیا نہیں تو اور کیا جو آپ وہاں چلے گئے اناؤنس کرنے کے لیے, یہ چیپیا ہی ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب سر میں ذرا سا پیپلز پارٹی پہ آتی ہوں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. اب کچھ باتیں تو پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک کہتی ہیں. پیپلز پارٹی نے ہر گرم سرد برداشت کیا ہے اس ملک کی سیاست میں, لیکن وہ بھی بظاہر اتنے افیکٹو نہیں نظر آتے ہیں. بجٹ کے ٹائم آخری مومنٹ کے اوپر بلاول صاحب اسمبلی سے نکل کے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بجٹ کے لیے سپورٹ میں ووٹ بھی دے دیتی ہے پیپلز پارٹی. تو یہ کیوں ہے, وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے, کچھ کلیئر نہیں ہوتے. میں سمجھ رہا تھا جی کہ پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس ایک بڑا اچھا انپٹ آتی اور وہ نیشنل لیول پہ شائع ہوتی, لوگوں کو سمجھ آتی, اور ان کی جو ٹیکنیکل سکل سیٹ ہے اس کو لوگ سمجھتے, پہچانتے اور جانچنے کا موقع ملتا. مثلا میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کی کھپت کی جگہ نہیں ہے, اس وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ سے اس وجہ سے بجلی مہنگی ہے, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی چیز جو ہیں اسٹریٹجک اکنامک زونز جو سی پیک کے تحت بننی تھی, ان میں سے 5 جو ہیں وہ آج سے 5 سال پہلے آن لائن آنی تھی, اور ان کا جو کنیکشن تھا وہ حکومت کی ذمہ داری تھی بجلی کا دینے کا, جہاں پر انڈسٹری لگنی تھی. ان میں سے ایک کو بھی نہیں ابھی تک کنیکشن ملا. یہ 2024-25 کا بجٹ بھی آ کے چلے گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا کون انچارج ہے, کون انچارج ہے؟ ذمہ داری تو ویسے نہیں, اس کا ایک علیحدہ دفتر بنایا گیا تھا یہ پچھلی حکومت میں, اور اس کو اس کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کی گئی تھی. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پلاننگ والوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے, سارا یہ ہمیں واپس کریں. ٹھیک ہے جی, اب آپ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں کنیکشن ہوا, کیوں نہیں وہ ایسی چیز چلے. اگر وہ کھپت ہوتی اور وہ انڈسٹری چلتی, ایک امپلائمنٹ بڑھتی, معیشت بڑھتی, سب کچھ چلتا, تو کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں کرا سکے؟ کون ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے؟ پھر وہی ذمہ دار ہے جو آپ کو اب 2047 کا لارا دے رہے ہیں. اچھا لیکن آخری سوال سر, آپ کی باتوں کا جواب بالکل نہیں ہے, درست کہہ رہے ہیں, لیکن پھر شہباز شریف صاحب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک منٹ کے لیے پیپلز پارٹی کو یہ اصرار کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کس قسم کی امپلیمنٹیشن ہے. نہیں, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن پھر ان تحفظات کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. وہ تحفظات کی لسٹ کہاں پر ہے, آپ نے کبھی دیکھی؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ سی, کچھ ایگریمنٹ ہوا تھا, وہ ایگریمنٹ سامنے نہیں لا رہے. وہ دکھائے نہیں, وہ ایگریمنٹ آبویسلی کانفیڈینشیل ہے نا, وہ سامنے عوام کے لیے اس میں کیا تھا. ہاں, عوام کے لیے کچھ نہیں تھا, ان کی اپنی جماعت کے لیے تھا. اچھا آخری سوال سر, شہباز شریف صاحب کو پھر بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کیوں اتنا رینک کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں؟ پنجاب میں بھی ان کی ایک ہسٹری رہی ہے, پھر کیوں کیا جاتا ہے جب ان سے چیزیں مینیج ہی نہیں ہو رہی ہیں؟ بس جی وہ پنجاب بھی جو جیسے چلا ہے آپ کے سامنے ہے, وہ بڑا ایک پرسنلائز سٹائل ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کوئی نہیں ہوتی, اور اس پرسنلائز سٹائل میں کوشش کی جاتی ہے کیونکہ بیسکلی ویژن تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, جو یہ ہماری پارٹیاں ہیں, تو پھر یہ اپنی پرسن سے جو نا اپنی تصویر لگا کے شائع کر کے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ لگا کے اپنے نام سے منسلک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیچنے کی کوشش کریں, اور اوورآل اگر چاہے گٹر میں جا رہا ہو سارا کچھ تو وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ, بس یہ پھول پتیاں لگا دیں, خوبصورت بنا دیں اور جو اس کو چلنے دیں. تو اس طرح سے یہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. ویژن تو کوئی نہیں آیا پنجاب میں. کہاں ہے, آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کہاں ہے وہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے, کہاں ہے وہ جو ان امپلائمنٹ ختم ہوئی ہے, کہاں مہنگائی کے اوپر وہ جو کنٹرول ہوا ہے. تو یہ ابھی تو طوفان آ رہا ہے, جو کچھ آپ کسان کے ساتھ کر چکے ہیں اس کا طوفان ابھی آ رہا ہے. تو آپ پولیس جا کے لے کے لوگوں کے گھروں میں سے جا کے آٹا لے کے آئیں گے, اب کیسے ہوگا, کہاں ریڈ کریں گے لوگ؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دفعہ لوگوں نے بندوقیں تان لینی ہیں. سر آپ کے خیال میں کمی نہیں آئے گی مہنگائی میں اب آنے والے مہینوں میں بھی؟ بالکل نہیں آ رہی. تو وہ جو نمبرز میں اوپر نیچے ہم کر رہے تھے 38 سے ہم 12 پہ چلے گئے تھے, اتنا کریڈٹ حکومت اس کا لیتی رہی ہے پچھلے ہفتوں میں. خود کہہ رہی ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ جو اوسط مہنگائی ہے وہ 12% ہوگی, تو آپ اس سے آرام سے جو 5-6% اور ڈال لیں. ہمیشہ یہ غلط نہیں کرتے ہیں, ہمیشہ
بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. میرے خیال ہے کہ بہت ہی طریقے سے اس وقت کی جو اکنامک سچویشن ہے اور اس حکومت کی سنگین غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ایک اور ایسی جماعت کے بارے میں بات کریں گے جو اسی معیشت کے اوپر کھل کر بات کرتی ہے, حکومتی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتی ہے. عوام پاکستان کے نام سے ان کا موقف کیا ہے اس وقت حکومت کی کارکردگی کے اوپر, یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں فروری 2024 کے انتخابات کے بعد بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں. کچھ کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا, لیکن یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی اس الیکشن میں جتنے مسائل کھڑے ہوئے اور اس الیکشن کو جتنا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, ماضی میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس انتخابات کے بعد بھی بہت سی جماعتوں نے اس کے نتائج کو قبول نہیں کیا اور بھاری دل کے ساتھ پارلیمنٹ کا رخ کیا. لیکن بہت کم لیڈران ایسے ہیں اس انتخابات کے بعد جو ہم نے ابھرتے ہوئے دیکھے جنہوں نے کھل کر بات کی انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کے حوالے سے, جو کنٹروورسیز کریٹ کی جاتی رہیں, جو سوالات اٹھائے جاتے رہے, اور کھل کر یہ کہا گیا کہ اس ملک میں سیاسی طور پر صحیح معنوں میں جو پازیٹیو پالیٹکس ہے اس کی کمی نظر آتی ہے. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعتیں کہتی ضرور ہیں, لیکن عملاً ان کی سیاست میں کس حد تک پازیٹیو پالیٹکس نظر آتی ہے یہ یقیناً ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے اوپر کھل کر بات کرنے والے جو ناقدین ہیں ان کے حوالے سے خبریں تو گردش کرتی رہیں, لیکن بالآخر ہم نے دیکھا کہ حتمی طور پر ایک ایسی پارٹی سلیکشن کے بعد وجود میں آئی ہے جس نے ان تمام کور ایشوز کے اوپر اور عوام کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ بھی رکھا ہے اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اور جو سیاسی جماعتوں کی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کی ہے. اور اسی میں سے ایک جماعت ہے عوام پاکستان پارٹی, جس کو بظاہر تو شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ان کے ساتھ ٹیم میں موجود ہیں, کئی دیگر لوگ بھی ہیں اور کئی ایسے چہرے بھی شامل ہوئے ہیں جو ماضی میں شاہد خاقان صاحب اور اس قسم کے دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ رہے اور نون لیگ یا دیگر جماعتوں سے وابستہ رہے. ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, زعیم قادری صاحب. کسی تاراج نہیں ہے, ماضی میں بھی ہم نے ان کو بڑا پرو ایکٹیولی مسلم لیگ نون میں کام کرتے ہوئے دیکھا, ہمیشہ سے کھل کر بات کی اور اب اس پارٹی کا حصہ بنے ہیں اور اب بھی کھل کر بات کرنے کی وہ جسارت بھی کریں گے اور صحیح معنوں میں ان تمام کور ایشوز کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان کی سیاست کا اصل مسئلہ ہے. زعیم قادری صاحب, پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, پہلی مرتبہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ بڑے عرصے کے بعد ہم آپ کو واپس سیاست میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ سیاست سے دوری کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے بالکل خاموشی بھی اختیار کی اور قطع تعلق بھی کر لیا سیاست سے, اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ واپس پرو ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو کیا ایجنڈا کیا ہے آپ کے سیاسی طور پر واپس آنے کا؟ بہت بہت شکریہ میری بہن. ایک تو I'm really grateful کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں لوگوں تک اپنی بات آپ کے ذریعے پہنچا سکوں. یقیناً 6 برس کا عرصہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے. میرا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا بڑا سیریس, مطلب اسٹریٹ فارورڈلی, کہ میرا کانشنس کلیئر نہیں تھا کہ میں پچھلے 25-30 برس کیا کرتا رہا 2018 کے الیکشنوں میں اور اس کے بعد تو میں نے اس بہتر سمجھا کہ میں گھر بیٹھوں, میں اپنے آپ کو ری تھنک کروں, اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کروں, اپنے گھر میں اپنے دیگر کاموں میں روزگار کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ میرے سے نہ تو پیسے بنائے جاتے ہیں سیاست میں, نہ مجھے کچھ پہ کوئی پیسے خرچتا ہے. عرض صرف یہ تھی کہ ہم نے 6 برس بریک دے دی, میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں گیا 18 میں نون کو چھوڑنے کے بعد. میں بہت مشکور ہوں بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا جنہوں نے مجھے بہت تعلقات تھے, ہر جگہ تھے, دوستوں نے بڑی زور دے کے کہا, اور بٹ میں نے ان سے معذرت کر لی کیونکہ میں ایک ذرا کھردرا آدمی ہوں, تو میں اپنی کانشنس کو, اپنے ذہن کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا کسی کے لیے. یقیناً میں ہارڈ نٹ ٹو کریک نہیں ہوں کہ میں جو کہوں وہ مانا جائے پوری پولیٹیکل پارٹی میں, لیکن میرا مطمع نظر یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ سنی جائے. اگر وہ نہ سنی جائے تو کم از کم اس پر جواب دے دیا جائے کہ majority of the people do not agree to this proposal. بالکل ایسے ہی ہے. میں as a political worker would be the most satisfied man on this God's earth اگر میری کوئی بات جو میں نے کی ہو ڈیموکریسی کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے, اور وہ سنی گئی اور اس میں یہ بات آ جائے کہ باقی سارے لوگ اس کو نہیں مان رہے, تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ ٹھیک ہے فائن, دس از اے ڈیموکریٹک. نہیں, لیکن زعیم بھائی مجھے قطع کلامی کی معذرت, مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے سے جماعتیں موجود ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے سر, لیکن کسی ایک جماعت میں جمہوریت موجود ہے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, نام تو لیتی ہیں یہ جماعتیں, لیکن ان کے یہاں تو ون مین شو ہے. دور تک نہیں ہے بی بی, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, دور تک نہیں ہے. اور انہوں نے
تو اتنا نقصان پہنچایا اس ملک کے ڈیموکریسی کو کہ اب لوگ اس کو ڈیموکریسی نہیں کچھ اور کہتے ہیں. میں اس کو اولیگارکی کہتا ہوں. ایک پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ ایک نظام دے. تو اب میں تو اس کو اولیگارکی کہتا ہوں کہ 2-3 لوگ 10-20 لوگ گراس روٹ لیول تک لوگ اکٹھے کر کے اپنے فائنینشیل ایڈوانٹیجز کے لیے پالیسیز بھی بناتے ہیں, پیسے دیتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں. ٹوٹل سے ابھی دیکھیں نا کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے یہ پیسوں کا الیکشن تھا. کوئی کہہ رہا ہے وہ جاوید لطیف صاحب نے, تو یہ آج نہیں ہوا, یہ پچھلے 40-30 برس کی کہانی ہے. یہ 85 میں ضیاء الحق صاحب جب آئے تھے تو یہی رجیم چلی تھی. ہمیں ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا. میرے والد اس وقت پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے, تو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو سوچ تھی اس کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتے تھے. عرض یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کی ڈیموکریسی کو نقصان دیا. ڈیموکریسی کو نقصان دینے کے بعد آپ نے وہ ثمرات جو اصل جمہوری پروسیس کے ہوتے ہیں وہ غریب تک نہیں پہنچنے دیے. اب جب وہ آپ کے اوپر آ کے ان کا بٹن بیک کر دیا, انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا, انہوں نے فائر بیک کر دیا, آپ تینوں کے تینوں ہمیشہ اپنی تمام تر انکمپٹنس, کرپشن میں نہیں کہتا چلے, آپ کی ڈس آنیسٹی اوور ڈیلیورنگ تھنگس, آپ کی نیپوٹزم, آپ کی قربا پروری اور آپ کی جو جبری ہے اس کو آپ نے ملا کر اپنے نقصانات کو, اپنے کیے ہوئے نقصانات کو یہ کہہ کر اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا کہ بھائی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جاتا. یہ ایک روش چل پڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہو, لوگوں کے سامنے اس کو برا بلا کہہ کے اپنے آپ کے لیے البا تراش کرو اور پھر آگے آ کے پالیٹکس شروع کر دو. لیکن زئی بھائی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کی بات تو درست ہے, لیکن اب یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب میں جو ہو رہا ہے, کیونکہ پنجاب پہ اس لیے ضروری ہے بات کرنا کیونکہ جو پاور پالیٹکس ہے زیادہ تر پنجاب میں ہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا لایا جانا, ان کو سی ایم بنانا, اس سے پہلے بظاہر تو پالیٹکس میں وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی, لیکن آپ ان کی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں ایز این اینالسٹ بھی, پولیٹیکل اینالسٹ بھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں کھڑی نظر آتی ہیں؟ منصوبے ایک کے بعد ایک چل رہے ہیں. جی فرمائیے گا. ابھی تو بات ان کے صرف آنے پر کی جا سکتی ہے نا جی, وہ تشریف ڈلیور تو نہیں کر سکی ہیں. بالکل نہیں, دیکھیں نا, وہ آئیں, گھر سے آئیں اور آ کے وداؤٹ اینی پرائر ایکسپیرینس, دیٹ از ویری, آپ نے کوئی وزارت نہیں چلائی, آپ نے کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں رہی وہ. جی تو پھر اس کے بعد آپ نے آ کے ایک دم ڈائریکٹلی آپ صرف اس لیے وزیر اعلیٰ بن گئی کہ آپ کے والد جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل اس اولیگارکی کے ایک حصے کے انتظام کے مالک ہیں, اور ان کو آپ نے مطلب انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہوں گی تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئی. تو کیا پی ایم ایل این میں کوئی ایسا سینئر, کوئی ایسا پڑھا لکھا, کوئی ایسا ڈیلیورر, میں جانتا ہوں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں, اور اسی طرح ہی پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا. Somebody coming in from Dera Ghazi Khan, who has never been elected as a member of the assembly even, was brought in and made the chief minister of Pakistan, جو وہ ایک دن پڑی ہوئی تھی پانی کی بوتل, تو وہ اس پہ کہنے لگے کہ وہ کوئی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی بھی بناتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ پانی ہم نہیں بناتے, وہ کوئی اور کمپنی بناتی ہے, ہم تو یہ سر بزدار صاحب کے تو بہت سے لطیفے مشہور ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتی. اب آپ کو یہاں پہ اب ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے, میں I'm not jumping out to a conclusion here, and I would not. زیادتی ہوگی نا کسی ساتھ, کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے کسی پہ بھیجا, اور غلط تنقید نہیں کرنی. جب ہم تنقید کریں گے تو اس پہ ہم ثبوت دیں گے, اور ہم کسی کی ذات پر تنقید نہیں کریں گے, تاکہ وہ سب سے بڑا پرابلم جمہوریت کو گہنا دینے کا, جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ آج جمہوریت, پولیٹیکل پارٹیز اور سیاست صرف اور صرف گالی بن کے رہ گئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ جو کام وہ کر رہی ہیں, ان کا اویلیبل ان کا جو ریزلٹس ہیں وہ ایونچولی وہ ٹیک سم ٹائم. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہمیں ایک دم کہہ دینا چاہیے کہ وہ ڈیلیوری کر پائیں, لیکن 2-3 جگہ پر بڑے سیریس ڈیبیکلز ہوئے. جو پروونشل اسمبلی کے ممبران تھے ان کی انڈکشن پر بات کی گئی, اور کچھ وزراء جو بیچارے سارے ینگسٹرز ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, میں خلاف نہیں ہوں اس بات کے, لیکن بات یہ ہے کہ there is no shortcut to experience. تجربہ کار لوگوں کو, کام کیے ہوئے لوگوں کو ایک چیز کو, چاہے وہ جدت ہی کیوں نہ اختیار کر رہی ہو, پر ریئیکٹ کرنے میں کمپیریٹیولی بہتر کم ٹائم لگتا ہے دین ٹو اے نیو کمر. تو یہ ہماری کنٹینشن تھی جب یہ تشریف لائیں. اب آ گئی ہے, آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اچھا کام کریں, اور ود ان اے پیریڈ آف 6, 7, 8, 10 months وہ اپنے فلیگ شپ پروجیکٹ, دیکھیں نا آپ نے منشور میں کچھ چیزیں کہہ دی,
آج 4-6 ماہ ہو گئے آپ ابھی تک وہ کر نہیں پائیں، نہ تو آپ وہ 300 یونٹ دے پائیں، آپ نے وہ ایک ڈیبیکل کیا گندم کا اور پورے پاکستان کا جو فوڈ بینک ہے سب کانٹیننٹ کا پنجاب، اس کی آپ نے کسان کو تباہ و برباد کر دیا، اس گندم کے اسکینڈل میں اربوں کروڑوں روپیہ کسان کو نقصان ہو گیا، اور کسانوں نے اب یہ فیصلہ پتہ نہیں کیا کریں گے وہ اگلی بار گندم لگانے کا یا نہ لگانے کا۔ 3900 روپے کا آپ ریٹ دیا آپ نے اور وہ 2800 اور 2900 روپیہ خود ہی آپ لوگ خرید لیجیے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ یہ اب اور بھی جو مسئلے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھائے گئے، وہ 200 یونٹ والی جب احتجاج ہوئے تو انہوں نے 200 یونٹ کا ریٹ پھر واپس بھی لیا، لیکن اب سولر پینلز اب دے رہی ہے پنجاب حکومت، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موٹر سائیکلز دے رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر بنا رہے ہیں، کبھی وہ ہیلتھ کارڈ ٹائپ کی چیز ایک انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اتنا پیسہ ہے پنجاب حکومت کے پاس، خزانے خالی ہیں، اتنی ساری چیزیں یہ کریں گے کیسے جب خزانے میں پیسے نہیں ہیں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب بھی یہی کرتے تھے، ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، وہ ان کو پیسے دے دیتے تھے، وہ خرچ دیا کرتے تھے۔ میں جھٹکی سی بات کروں گا، میں فائنانس اور اکنامکس میں بعد میں یہاں پہ اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو پیسے کمانے پڑ رہے ہیں، اور کمانے پڑ رہے ہیں تو پھر وہ خرچ بھی کریں گے۔ اب دیکھیں مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں اس وقت یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ 1400 ارب روپے کا پی ایچ ڈی پی دے دے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ ایک ایم این اے ایم پی کو دے دیں گے، اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ 10 ایئرز۔ اس کے بعد آپ نے 24,400 ارب روپیہ آپ نے رکھ دیا حکومت کو چلانے کے لیے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم آسٹیرٹی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ یار فار گاڈ سیک یو کین فول سم آف the people some of the time, you can't fool all the people all the time۔ جہاں لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، 10 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، لوگ اپنا ایک بڑی آبادی 28-23% لوگ سبسسٹنس لیول سے نیچے رہ رہے ہیں، پانی پینے کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں۔ آپ 1400 آپ کہہ رہے ہیں میں اسکوٹر دے دوں گا لوگوں کو، بجلی ہے آپ کے پاس کہ آپ اسکوٹر دے دیں گے بجلی کے لوگوں کو؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ آپ نے کیا کسی نے بات کی کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو ہسپتالوں میں جو دوائی فری ملتی تھی، آج جو آدمی 2 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے نا بی وہ اپنے ماں کے لیے جو ہے وہ دوائی خریدنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا 2 لاکھ روپے میں صرف گھر کی روٹی چلتی ہے۔ اگر اس کا گھر بھی اپنا ہے، اس کے پاس کام بھی ہے، اس کے صرف 2 بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں مڈل اینڈ آنورڈ یا نیچے، he does not have the capacity to buy medicines for his mother and father۔ اس 2 لاکھ روپیہ is a huge amount۔ سر یہ 2 لاکھ بھی آپ بہت بتا رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں نا پاکستان میں کتنے لوگ 2 لاکھ تک پہنچتے ہیں، لوگوں کی تنخواہ تو 50,000 سے بھی اوپر نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کتنے لوگ 2 لاکھ کما رہے ہیں، یا تو 30,000 40,000 50,000۔ درست کہہ رہے ہیں۔ نہیں لیکن زہین بھائی اب اس کا میں معذرت آپ کی، اب دیکھیں اگر آپ نون لیگ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ملک ڈبو کے چلی گئی، خزانے خالی کر کے چلی گئی۔ پی ٹی آئی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں اس سے پہلے جب نون لیگ آئی تھی تو وہ خزانے خالی، ملک پورا قرضوں پر چل رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، آپ کی ٹیم میں 2 ایسے اہم لوگ ہیں جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، شاہد خاقان صاحب بھی، مفتاح اسماعیل صاحب بھی، اب وہ پہلے دن سے کرٹک ہیں جو بجٹ بھی پیش کیا گیا اور جس طرح حکومت چل رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی مفتاح صاحب نے کہا کہ حکومت اپنی شاہ خرچیاں بند کرے، اس بجٹ کو تباہی بجٹ کا نام دیا شاہد خاقان صاحب نے۔ لیکن سر سلوشن آپ کے خیال میں اتنے ذہن موجود ہیں لیکن سلوشن اکانومی کا کیوں نہیں نکال سکتے؟ ابھی بھی ہم ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں، اس وقت حکومت نے جون تک ریکارڈ قرضہ لیا ہے اگر ہم کمپیئر کریں پچھلی حکومتوں سے تو۔ جی اب دیکھیں اس کو آپ دیکھیے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو عرضداشت پیش کی تھی، بلکہ جو آج کل فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جب مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ اس جگہ سے ٹیکسز وصول کیے جائیں، تو اگر اس وقت ٹیکسز وصول کیے جاتے تو آج آپ اتنا بڑا ڈیفیسٹ بجٹ نہ پیش کر رہے ہوتے جو آپ آج کر رہے ہیں۔ یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کرنٹ فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ راستہ تو پھر پیسے اکٹھے کر کے ہوگا نا جی۔ اگر آپ نے پیسے اکٹھے نہ کیے، اب آپ دیکھیں آپ کے یہاں جو سسٹم فیشن ان ووگ ہے وہ تو آپ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن دونوں سے پیسے لے رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نیٹ براڈ کرنا ہے۔ بھائی دیٹ از ناٹ دی آنسر۔ اس ملک میں جو ریڑی والا صبح اپنے گدھا گیڑی پر بیٹھ کر جاتا ہے، سبزی منڈی میں سے سبزی لا کے فروخت کر رہے ہیں، وہ جب ماچس کی تیلی جلاتا ہے نا اپنے ناشتے کے لیے صبح، وہ بھی ٹیکس پیئر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ماچس کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے 10 روپے پلس ٹیکس۔ تو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام دونوں نظام یعنی کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن دونوں سے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا جتنا ٹیکس بنتا ہے ان اربوں خربوں اور پتی لوگوں کا وہ آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے۔ وہاں پہ آپ کی مصلحتیں آ جاتی ہیں، وہاں پھر اولیگارکی آ جاتی ہے نا۔ اچھا زین بھائی
تھوڑا سا کم ہے وہ لیکن پیسے سوال دیتے بہت ہیں ہیں. حکومتوں کے جی جی ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو چلانے کے لیے, تو یہ ان کو پوچھتے نہیں ہے. ہاں اچھا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, تھوڑا کرٹیکل ہے لیکن مجھے پتہ ہے آپ اس پہ آرام سے جواب دے دیں گے. یہ فرمائے گا کہ ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو آتی ہیں لیکن جب تک ان کی کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا وہ کامیاب نہیں ہو پاتی, ان کو کامیاب ہونے بھی نہیں دیا جاتا. اب آپ کی جماعت ایک اچھے ذہن کے ساتھ پاکستان کو ری آرگنائز ری اسٹرکچر کرنے کی سوچ کے ساتھ تو آئی ہے, لیکن بغیر کسی بیرونی مدد کے کیسے جماعت کھڑی ہوگی, کیسے چلے گی؟ آپ کے سامنے بڑے بڑے جائنٹس ہیں جن کے کندھوں پہ ہاتھ رہا ہے ماضی میں اداروں کا, اور ان کی سپورٹ کے بغیر تو وہ آگے نہیں چل سکیں. آپ کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے اسپیس کیسے بنے گا؟ دیکھیں بھی ایک تو میرا آپ کا اس چھوٹے سے I would humbly disagree to یہ ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ کام کرنے نہیں دیا جاتا, یہ وہ سب سے بڑا البا ہے جو ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے بار بار استعمال کیا. اپنی انکمپٹنس, اپنی کرپشن, اپنی ڈس آنیسٹی, اپنی جس کو کہتے ہیں آپ لتھارجی, اپنی نیپوٹزم, اپنی حکومت پروری, so on and so forth کی وجہ سے اپنی تمام تر ناکامیاں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. بھائی اگر کام کرنے نہیں دیا گیا تو آپ چھوڑ کے گھر چلے جاتے, 5-5 سال 4-4 سال آپ بیٹھے رہتے ہیں, کرسی سے آپ کو کیوں پہلے لگے رہے؟ پتہ ہی بالکل. نہیں لگا کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ گالیاں دینا آپ کا وسیلہ بن گیا. آپ کو لایا کون تھا؟ آپ کو جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل پرویز مشرف اور جنرل پاشا سے لے کے آج کون جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کے گملے میں اور کس کے ذریعے اس ملک میں اقتدار میں آیا. اور جب آپ کو اب ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کیا اس ملک کو ٹوٹتا دیکھ لے, ریاست یہ دیکھتی رہے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر کے ذریعے اس ملک کو تہو بھالا کیا جا رہا ہے, ریاست دیکھتی رہے کہ یہ ملک کو لوٹ کے اربوں خربوں روپیہ اپنے بزار صاحب ہی نہیں مان, اگر اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور ریاست خاموشی سے بیٹھی رہے. ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ نہ تو ہم کسی کی مدد سے آئیں گے, نہ ہم نے کسی سے جنگ کرنی ہے. ہم نے تو ان سے نہیں لڑنا, ہم تو ان کی یہ 2-3 دن سے دے رہے ہیں گالیاں, ہم نے جواب نہیں دینا, ہمارا پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے اس ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن کم کرنی ہے, ہم نے اس ملک کے تمام مسائل کا حل دینا ہے, ہم نے اس ملک میں ہر ایک کو ایک یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ڈائیلاگ از دا اونلی وے فارورڈ فار این انڈر ڈیولپڈ اکانومی ٹو بی کنورٹڈ انٹو اے ڈیولپڈ اکانومی ان ڈیو کورس, اور اس کے بغیر کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. تو میرے خیال میں اب یہ راگ بند ہونا چاہیے کہ اب جب نکالے جائیں تو آپ کہیں کہ انہوں نے نکال دیا, جب آپ لائے جائیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو کون لایا ہے. بالکل تو جی, ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے نہیں آئیں. نہیں بہت بہت شکریہ, بہت سے سوال باقی ہیں لیکن زعیم صاحب وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. زعیم قادری صاحب عوام پاکستان کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور یقیناً بڑے عرصے پر بات بھی کی ہے. بہت سے سوال ابھی بھی تشنا رہ گئے ہیں لیکن کسی اور پروگرام میں ان کو دوبارہ مدعو کریں گے. لیکن جن کور ایشوز کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر موقع ملتا ہے سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں آنے کا تو یقیناً جو ڈیلیورنس ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا الزام وہ دوسرے اداروں پر یا دوسرے مسائل کے اوپر ڈال دیتی ہیں. یقیناً عوام کچھ توقعات کے ساتھ ہی ان کو منتخب کرتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.